السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کسی بھی مہذب معاشرے اور کسی بھی مہذب ملک میں الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام کو یہ حق دینا کہ وہ اپنے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کرے۔ لیکن پاکستان میں یہ بات محض ایک جھوٹ، ایک ڈرامہ لگتی ہے۔ چونکہ پاکستانی قوم جس لیڈر اور جس جماعت کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اقتدار سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جس لیڈر اور جس جماعت سے پاکستانی قوم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے اسے پاکستانی قوم پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی مذاق پاکستانی قوم کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے، جس کی مثال آپ کو یہ حالیہ الیکشن لگتا ہے کہ کس طرح ایک جماعت کو پاکستان کی عوام سے دور رکھنے کے لیے اس کے خلاف پراپرگنڈے کیے گئے، اسے الیکشن سے دور کرنے کے لیے اس کا سمٹم اس سے چھینا گیا، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، حتیٰ کہ کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن جب الیکشن ہوا اور پاکستانی قوم اس جماعت کو ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نکلی اور جب ریزلٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس بات کا گواہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے تھے ان کو پاکستانی قوم نے ووٹ دیا اور وہ اس الیکشن میں کلین سویپ کر رہے تھے۔ اور ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں 170 اور 180 سیٹیں بہت آسانی سے اور بہت آرام سے نکال لے گی۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ جو پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے الیکشن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ راتوں رات ریزلٹ چینج کر دیے جاتے ہیں۔ جو امیدوار جیت رہا ہوتا ہے اس کو ہروا دیا جاتا ہے اور جو ہار رہا ہوتا ہے اس کو جتوا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا نہ صرف پاکستانی میڈیا نے بلکہ دنیا بھر کی میڈیا نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جیت رہے تھے ان کو ہرایا گیا اور جو ہار رہے تھے ان کو جتایا گیا۔ اور واضح فرق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں میں وہ کم از کم 50 سے 60 سیٹیں تحریک انصاف کی کم کر دی گئیں، جن پر تحریک انصاف کے نمائندے یقینی طور پر جیت رہے تھے اور انہیں ان حلقوں میں ہروا دیا گیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد جب کل تحریک انصاف کا ایک وفد اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے قوم کے نام یہ پیغام بھجوایا کہ قوم جن جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں نکلے اور پرامن احتجاج کرے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے پاکستانی قوم تیار بیٹھی تھی، پاکستانی قوم نے ان تمام حلقوں میں احتجاج کرنا شروع کر دیا اور کل رات سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ رہے۔ پھر آج اتوار کا دن تھا اور آج تحریک انصاف عمران خان کی یہ کال تھی پاکستانی قوم کے نام کہ آج پاکستانی قوم نکلے۔ تو آج سارا دن پاکستانی قوم مختلف شہروں میں نکلی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف، اس نظام کے خلاف شدید قسم کی نعرے بازی کی اور اپنے ووٹ کا تحفظ مانگا۔ یہ سب کچھ ایک طرف پاکستانی قوم سڑکوں پہ اور وہی کچھ ورکر آگے آگے اور پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے، لاٹھیاں، سوٹیاں پیچھے پیچھے، وہی آنسو گیس، وہی شیلنگ دن بھر چلتی رہی، کل رات کو بھی چلتی رہی۔ اور پاکستان کے مختلف جو تحریک انصاف کے جو مختلف لیڈر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی ہوئیں، پاکستان کے کچھ ورکرز کو، تحریک انصاف کے کچھ ورکر کو گرفتار بھی کیا گیا مختلف حلقوں میں۔ اوورآل جو حالات تھے پاکستان میں وہ آج کل رات بھی اور آج دن بھر شدید کشیدہ رہے۔ ایک طرف تو پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ آ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ اب اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے اسلام آباد اور لاہور میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبریں جناب وہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جیت چکے ہیں ان کو بار بار فون کال جا رہی ہیں، انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑیں اور آپ نون لیگ یا پیپل پارٹی میں چلے جائیں۔ تو یہ سلسلہ بھی ایک طرف جاری ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے کہ جناب حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، مریم نواز صاحب کہہ رہی ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، زرداری صاحب کے ڈیرے بھی لاہور اسلام آباد میں ہیں، وہ بھی اس بندر بانٹ میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا پورا خاندان یہ الیکشن ہار گیا ہے لیکن وہ بھی پشاور سے اسلام آباد آ گئے ہیں، اگرچہ وہ اپنی کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکے لیکن ان کی اقتدار میں چپٹے رہنے کی عادت تو بہت پرانی ہے۔ ان کے پاس سیٹ ہو یا نہ ہو لیکن اقتدار میں رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اب وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے پاکستان کا صدر بنا دیا جائے۔ تو یہ سارے حالات ایک طرف چل رہے ہیں، ایک طرف اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، بندر بانٹ کی جنگ چل رہی ہے، جبکہ دوسری طرف عوام ایک دفعہ پھر روڈوں پہ ہے اور پاکستان میں حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہوئے پڑے ہیں۔ پاکستان کے حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں
मतलब सवाल یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا، ایسا ہی ہونا تھا پاکستان میں، جلسے جلوس دھرنے ہی ہونے تھے، تو پھر یہ الیکشن کروانے کا کیا مطلب تھا؟ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے اب جیتی ہوئی سیٹیں ہار چکے ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ عدالتوں میں جا کے رجوع کر لیا ہے اور عدالتوں میں جا کے کیسز فائل کر دیے ہیں کہ ہم الیکشن جیت چکے تھے فارم 47 کے مطابق، لیکن ہمیں الیکشن ہروایا گیا ہے۔ تو ان کے کیسز جو ہے وہ کل سے عدالتوں میں شروع ہو جائیں گے، اور نواز شریف، زرداری صاحب کو یہ خوف ہے کہ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، جو کہ یقیناً عدالتیں دیں گی جب وہ نمائندے جیت چکے تھے، تو ان کا اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ اگر وہ 50-60 سیٹیں جن پر یقینی طور پر تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، اگر وہ تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں ایک سمپل میجورٹی بن جائے گی، اور کسی جماعت کی تحریک انصاف کو حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہی ڈر نون لیگ کو ہے، یہی ڈر زرداری صاحب کو ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہم بندر بانٹ کر لیں، بندر بانٹ ہو جائے گی تو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب ایک کمفرٹیبل زون میں آ جائیں گے، انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، اداروں کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، ادارے بھی یہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہو۔ تو اب پاکستان کے جو حالات ہیں ایک دفعہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کے ساتھ آگے جو کچھ چل کے ہونے والا ہے، وہی مہنگائی، وہی دھرنے، وہی جلسے جلوس، یہ سب چیزیں پاکستانی قوم کا ایک بار پھر مقدر بننے والی ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بحیثیت پاکستانی میں یہ کہنے پہ مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہو رہا، مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی کہ اس الیکشن نے پاکستانی قوم کو سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں دیا، اور الیکشن ہو جانے کے بعد بھی پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ ہے، اور جب پاکستانی قوم سڑکوں پہ ہے، پاکستانی قوم کا اس الیکشن پہ اعتماد نہیں ہے، پاکستانی قوم کا آنے والی جو جماعت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، جب پاکستانی قوم کو ہی اس جماعت پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے پاکستان ترقی کرے گا، کیسے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، اور کیسے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں کہ جن سوالوں کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرتی ہیں۔ اگر تو پاکستانی عدالتوں نے فیصلے میرٹ پہ دیے جو کہ دینے چاہیے، تو انشاءاللہ اس بات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سمپل میجورٹی حاصل کر لے گی، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی جس حلوے کی کڑائی کے گرد بیٹھے ہیں، وہ حلوے کی کڑائی ان سے بہت جلدی چھن جائے گی۔ یہ کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اور اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔